بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ آئینہ اردو 2 جو بک ہے اس سے اردو کا لیسن نمبر 2 لالچ کا پھل ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لالچ ایک ایسا خزانہ یا ایک ایسا پٹارا ہے کہ کبھی نہیں بھرتا۔ اور لالچ کیا ہے، انسان کو کتنی بھی دولت مل جائے انسان اور ہرس میں رہتا ہے کہ اسے اور زیادہ سے زیادہ وہ چیز اس کو مل جائے۔ تو اس میں بھی ہم یہاں پر جو کہانی پڑھنے والے ہیں، اس کہانی میں بھی ہم ایک لالچی بڑھیا کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس نے کس طرح لالچ میں آ کر اس مرغی کو مار ڈالا جس سے وہ روزانہ انڈا نکالتی لیتی اور بازار جا کر بیچتی، اور اس کی وجہ سے وہ بہت آرام اور سکون میں رہتی تھی۔ لیکن اس نے جب لالچ میں آ کر پوری جب مرغی کو ذبح کر دیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں میں خوش رہنا ہے۔ تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں لالچ کا پھل۔ لالچ کا پھل۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کے پاس ایک سنہری پروں والی مرغی تھی۔ یعنی ایک گاؤں میں ایک بڑھیا تھی جس کے پاس سنہری پروں، سنہری مطلب گولڈ فیدر والے جو مرغی تھی اس کے پاس، تو وہ مرغی روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی تھی اور بڑھیا اسے بیچ کر خوب مزے اور آرام سے رہتی تھی۔ تو جو وہ مرغی تھی جو اس کے پاس ہین تھی، وہ کیا کرتی تھی، سونے کا انڈا دیتی تھی، ایگ دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ جا کر سونے کا انڈا بیچ کر آتی اور بڑے مزے سے خوب کھاتی اور آرام سے رہتی۔ پڑوسیوں کی سمجھ میں نہ آتا کہ آخر بڑھیا اتنے آرام سے کیسے رہتی ہے جبکہ اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ پڑوسیوں کو جلتا دیکھ کر بڑھیا خوش ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ پڑوسی کہتے تھے اس کے پاس تو کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، پھر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور وہ کہاں سے کماتی ہے؟ یہ سوچ کر لوگ کیا ہوتے تھے، بڑھیا سے جلنے لگتے تھے۔ پھر ایک دن اس نے سوچا کہ روز روز ایک انڈا لے کر بیچنے سے کے لیے بازار جاتی ہوں، کیوں نہ ایک ہی بار میں سب انڈے مرغی کے پیٹ سے نکال لوں۔ اس ترکیب سے ایک ہی بار میں بہت سا سونا ہاتھ آ جائے گا، اسے بیچ کر میں امیر ہو جاؤں گی اور میں کوئی بڑا کام کر لوں گی۔ بڑھیا نے صبح ہوتے ہی مرغی کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ جب پیٹ پھاڑ کر دیکھا تو وہاں صرف ایک انڈا تھا۔ بڑھیا دھک سے رہ گئی۔ یہ کیا، کہیں سے آواز آئی، لالچ کا پھل یہی ہوتا ہے۔ بڑھیا ایک انڈا ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی اور مرغی زمین پر مردہ پڑی تھی۔ تو کیا ہوا، بڑھیا کو خیال آیا کہ میں کیوں ڈیلی ڈیلی ایک انڈا لے کر جاؤں اور بازار میں بیچوں۔ اسی لیے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، ایک ٹرک آئی۔ اس نے کیا سوچا، چلو ٹھیک ہے، میں کیا کروں گی، سارے انڈے ایک ساتھ لے جاؤں گی اور بیچوں گی اور میں امیر ہو جاؤں گی اور بہت بڑا کام کر لوں گی۔ اب بڑھیا کیا کرتی ہے، صبح صبح اٹھ کر مارننگ میں فوراً مرغی کو ذبح کر دیتی ہے، یعنی کاٹ ڈالتی ہے۔ جب پیٹ پھاڑ کر دیکھتی ہے تو پیٹ میں ایک ہی انڈا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو بہت زیادہ دھکا لگتا ہے۔ پھر اس کو آواز آتی ہے کہیں سے کہ لالچ جو ہے نا، یہ بہت، لالچ کا پھل یہی ہوتا ہے، یعنی زیادہ کی ہرس کیا ہے، انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ بڑھیا ایک انڈا ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی اور مرغی زمین پر مردہ پڑی تھی، اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو بچوں، ہمیشہ ہمیں ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، ہمارے پاس جتنی چیزیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی چیز میں خوش ہونا چاہیے۔ زیادہ کی ہرس کر کے، زیادہ کی لالچ کر کے، زیادہ کی کوشش میں ہم کیا کرتے ہیں، کئی بار اپنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس جو نعمت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کامیابی کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی لالچ دے یا کوئی ہمیں لالچ والا مشورہ دے تو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو بچوں، آپ کو یہ سبق تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں الفاظ معنوں کی طرف۔ الفاظ معنی، الفاظ کہتے ہیں ورڈ کو اور معنی کہتے ہیں میننگ کو۔ تو یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجئے۔ روزانہ، روزانہ ہر روز، ہر دن مینس ایوری ڈے۔ دھک سے رہ جانا، حیران ہو جانا،
मतलब कोई چیز پر تعجب کرنا، ایک دم سے حیران ہو گیا ہے کیا ہو گیا یہ پریشانی. ترکیب کہتے ہیں طریقہ، یعنی ایک راستہ، ایک وے جو اس کے ذہن میں آئی، ٹرک، تو اس کو کہتے ہیں ترکیب. اب یہاں پر ہے سوال نمبر 1، بڑھیا کس طرح مزے میں رہتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے بڑھیا کے پاس ایک سونے کی پروں والی مرغی تھی. وہ مرغی روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی اور بڑھیا اسے بیچ کر خوب مزے اور آرام سے کھاتی پیتی تھی. سوال نمبر 2، پڑوسی بڑھیا سے کیوں جلتے تھے؟ جواب ہے بڑھیا کے گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، پھر بھی وہ آرام سے زندگی بسر کرتی تھی، اس لیے پڑوسی بڑھیا سے جلتے تھے. یہاں پر کیا ہے، بڑھیا کے گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ آرام سے زندگی گزارتی تھی، اسی لیے پڑوسی اس سے جلتے تھے. سوال نمبر 3، بڑھیا نے امیر ہونے کی کیا ترکیب سوچی؟ یعنی بڑھیا نے ریچ ہونے کے لیے کیا ٹرک استعمال کی؟ جواب، بڑھیا نے سوچا میں مرغی کے پیٹ سے سارے انڈے ایک ساتھ نکال لیتی ہوں، انہیں بیچ کر میں امیر ہو جاؤں گی. سوال نمبر 4، بڑھیا کو کیوں رونا پڑا؟ جواب ہے بڑھیا نے امیر بننے کے لالچ میں مرغی کو ذبح کر ڈالا، مگر مرغی کے پیٹ میں ایک ہی انڈا نکلا اور مرغی مر گئی. مرغی کے مرنے کے بعد غم میں بڑھیا کو رونا پڑا. اب یہاں پر ہے سوال نمبر 3، نیچے لکھے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. نمبر 1 ہے سنہرا. سنہرا کسے کہتے ہیں؟ جیسے گولڈ کلر کا، گولڈن کلر کا. تو یہاں پر جملہ ہوگا ساجد کی گھڑی کا رنگ سنہرا ہے. نمبر 2 ہے مرغی. مرغی، میں نے ایک مرغی خریدی. نمبر 3 ہے گاؤں. حمید کی والدہ گاؤں میں رہتی ہیں. سونا، سونا کہتے ہیں گولڈ کو، تو سونا ایک قیمتی دھات ہے. تو یہ ہے جملے. اب ہم اس کو آگے جملے، یہاں پر ہے جملے پورے کیجئے. نمبر 1 ہے مرغی روزانہ ایک سونے کا ڈیش دیتی تھی. کیا دیتی تھی مرغی؟ انڈا. مرغی روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی تھی. نمبر 2، پڑوسیوں کو ڈیش دیکھ کر بڑھیا خوش ہوتی تھی. پڑوسیوں کو جلتے دیکھ کر بڑھیا خوش ہوتی تھی. نمبر 3، کیوں نہ سب ڈیش مرغی کے ڈیش سے ایک ساتھ نکال لوں. کیوں نہ یہاں پر 2 ہے فل ان دا بلینک. کیوں نہ سب ڈیش یعنی انڈے مرغی کے ڈیش سے یعنی پیٹ سے ایک ساتھ نکال لو. نمبر 4 ہے بڑھیا نے صبح ہوتے ہی مرغی کو پکڑ کر ڈیش کر ڈالا یعنی ذبح کر ڈالا. اب نمبر 5 ہے لالچ کا ڈیش یہی ہوتا ہے. لالچ کا پھل یہی ہوتا ہے. تو یہ تھے سوال اور جواب. تو بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو میرے اس چینل پر سوروں کی تفسیر چھوٹی چھوٹی جو بچوں کے لیے ہے، آپ وہ بھی میرے چینل پر سن سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور دوسرے بھی کلاسز کے، جیسا کلاس 1 سے لے کر 8 تک آپ اردو کے لیسنز بھی یہاں پر میرے چینل پر آپ کو مل جائیں گے. تو اور اسی کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی احادیث اور چھوٹی چھوٹی دینی باتیں ہم یہاں پر ہمارے اس چینل پر سیکھیں گے. تو آپ ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے، اور اگر پسند آئے تو لائک کریے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی اس سے اچھا فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.